اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چھٹا باب ہے توابع، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے موصوف صفت کے متعلق، اس کی اقسام کے متعلق تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر صفت کے کچھ مزید احکامات ہیں جو کہ ہم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وفائدۃ النعت تخصیص المنعوت ان کان نکرتین نحو جاءنی رجل عالم وتوضیحہ ان کان معرفتین نحو جاءنی زید الفاضل وقد یکون لمجرد الثناء والمدح نحو بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد یکون للذم نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقد یکون للتاکید نحو نفخۃ واحدۃ وعلم ان النکرۃ توصف بالجملۃ الخبریۃ نحو مررت برجل ابوہ قائم او قام ابوہ والمضمر لا یوصف ولا یوصف بہ۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ اور نعت یعنی صفت کا فائدہ منعوت کی تخصیص ہے اگر دونوں نکرہ ہوں، جیسے جانی رجل عالم، یا اس موصوف کی وضاحت ہے اگر دونوں معرفہ ہوں، جیسے جانی زید الفاضل، اور کبھی محض حمد و ثناء کے لیے بھی آتی ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کبھی مذمت کے لیے آتی ہے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کبھی تاکید کے لیے آتی ہے جیسے نفخۃ واحدۃ، اور تو جان لے بے شک نکرہ اس کی صفت جملہ خبریہ سے لائی جاتی ہے جیسے مررت برجل ابوہ قائم یا پھر قام ابوہ، اور ضمیر اس کی صفت نہیں لائی جاتی اور اس کے ذریعے سے کسی کی صفت بھی نہیں آتی۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں صفت کیا ہوتی ہے، صفت کی جو اقسام ہیں وہ سارے کے سارے سبق نمبر 2 میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لی ہے۔ یہاں سے اب صفت کے فائدے بتا رہے ہیں کہ جو صفت تابع لایا جاتا ہے، اس لائے جانے کا مقصد کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو دیکھیں 2 ہی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ موصوف اور صفت یا تو دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے۔ اگر تو دونوں نکرہ ہیں تو پھر صفت لانے کا فائدہ تخصیص منعوت ہے، یعنی موصوف کے اندر تخصیص پیدا کرنا ہے، قلت اشتراک پیدا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ جانی رجل عالم، اب یہاں پر دیکھیں رجل یہ بھی نکرہ ہے، عالم یہ بھی نکرہ ہے۔ اب عالم جو ہم صفت لے کر رہے ہیں تو اس نے رجل میں قلت اشتراک پیدا کر دیا۔ پہلے تو رجل کے افراد بہت زیادہ تھے، لیکن جب عالم صفت بیان کر دی ہے تو اب اس کے افراد کم ہو گئے ہیں، صرف عالم رہ گئے ہیں، باقی جو غیر عالم ہیں وہ اس سے خارج ہو گئے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ منعوت یعنی موصوف میں تخصیص مطلب قلت اشتراک پیدا کر دیتی ہے اگر دونوں نکرہ ہوں۔ دونوں سے مراد کیا ہے؟ نعت اور منعوت، صفت اور موصوف، جیسے جانی رجل عالم وتوضیحہ ان کان معرفتین، اور اگر دونوں معرفہ ہیں، صفت بھی معرفہ ہے، موصوف یہ بھی معرفہ ہے، تو پھر جو صفت ہے وہ موصوف کی مزید وضاحت کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ جانی زید الفاضل، اب دیکھیں زید یہ معرفہ ہے اور الفاضل یہ بھی معرفہ ہے، تو یہاں پر صفت نے آ کر موصوف میں قلت اشتراک پیدا نہیں کیا، موصوف کی تخصیص نہیں کی کیونکہ وہ پہلے ہی معرفہ ہے، بلکہ اس کی مزید وضاحت کر دی ہے۔ پہلے ایک زید کی ذات تھی، وہ آپ کو معلوم تھا، لیکن جب ہم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ زید عام زید نہیں ہے بلکہ زید عالم زید ہے، تو پھر زید کی جو ذات ہے وہ مزید واضح اور نکھر گئی ہے۔ تو یہ فرمایا بتوضیح، اس کو واضح کرنا۔ یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس منعوت کی طرف۔ منعوت یعنی موصوف کو واضح کرنا ہے، ان کان معرفتین، اگر دونوں معرفہ ہوں۔ کون دونوں؟ ایک یہ نعت ہے، دوسرا یہ منعوت ہے، یا پھر آپ یہ کہہ لیں موصوف اور صفت، جیسے جانی زید الفاضل۔ وقد یکون لمجرد الثناء والمدح، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو صفت ہے وہ تخصیص کے لیے بھی نہیں آتی ہے، اور اسی طریقے سے موصوف میں مزید وضاحت کرنے کے لیے بھی نہیں آتی ہے، بلکہ صرف اور صرف موصوف کی حمد و ثناء کرنے کے لیے تخصیص آتی ہے۔ یہ فرمایا وقد یکون لمجرد الثناء والمدح، کبھی کبھی جو صفت ہے وہ صرف ثناء، تعریف اور مدح یہ بھی تعریف کو کہتے ہیں، اس کے لیے آتی ہے، نہ تو موصوف کی تخصیص کرتی ہے اور نہ ہی موصوف کی وضاحت کرتی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھیں لفظ اللہ موصوف ہے، الرحمن الرحیم، یہ 2 صفتیں ہیں۔ اب یہ جو دونوں صفات ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ لفظ اللہ کی وضاحت کر رہے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ لفظ اللہ کی تخصیص کر رہے ہوں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ وقد یکون للذم، اور کبھی کبھی مذمت بیان کرنے کے لیے، برائی بیان کرنے کے لیے بھی صفت کا استعمال ہوتا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں شیطان یہ موصوف ہے اور رجیم یہ اس کی صفت ہے۔ اب یہ جو رجیم ہے یہ شیطان کی وضاحت نہیں کر رہی،
اور اسی طریقے سے جو رجیم ہے یہ شیطان کی حمد و ثنا بھی نہیں کر رہی بلکہ اس کی مذمت اور اس کی برائی بیان کر رہی ہے۔ اب اس کے بعد آخری بات حضرت نے یہ فرمائی ہے کہ کبھی کبھی جو صفت ہے وہ موصوف کی نہ تو تخصیص کرتی ہے، نہ ہی توضیح کرتی ہے، نہ ہی حمد و ثنا کرتی ہے، نہ ہی مذمت کرتی ہے، بلکہ محض تاکید کے لیے بھی آتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے نفخۃ واحدہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں نفخہ یہ موصوف ہے، واحدہ یہ اس کی صفت ہے۔ اب نفخۃ یہ تا وحدت کی ہے، یہ خود ایک نفخہ کے اوپر دلالت کر رہی ہے، تو واحدہ نے آ کر مزید اس کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے بلکہ یہ اسی نفخہ کے اندر جو ایک نفخہ کے اوپر دلالت کر رہا تھا اسی کے اندر مزید آ کے تاکید اور شدت پیدا کر دی ہے۔ تو یہ اس کے استعمال کے لیے کچھ طریقے ہیں۔ آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر موصوف نکرہ ہو اس کی جو صفت ہے وہ جملہ بھی ہو جاتی ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ جو صفت ہے وہ واحد ہوتی ہے، جیسے کہ ساری مثالوں میں اگر آپ غور کریں گے آپ کو صفت واحد ملے گی۔ رجل عالم صفت واحد ہے، زید الفاضل یہاں پہ بھی واحد ہے، یہاں پہ بھی واحد ہے، یہاں پر بھی واحد ہے، یہاں پر بھی واحد ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت واحد نہیں آتی بلکہ جملہ خبریہ بھی آ جاتی ہے، اور جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ خبریہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فرمایا وعلم تو جان لے ان نکرتا نکرہ توصف بالجملۃ الخبریتی، کبھی کبھی نکرہ کی صفت جملہ خبریہ سے بھی لائی جاتی ہے۔ اب خبریہ میں جملہ اسمی بھی ہو سکتا ہے، فعلی بھی ہو سکتا ہے۔ اسمیہ خبریہ کی مثال مررت برجل ابوہ قائم، اب یہاں پہ دیکھیں رجل موصوف ہے، ابوہ قائم یہ اس کی صفت ہے اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے کیونکہ یہ مبتدا اور یہ خبر ہے۔ اور دوسری مثال دیکھیں مررت برجل قام ابوہ، یہ جو قام ہے اس کا عطف ابوہ کے اوپر ہے، تو جب اس کا عطف ابوہ کے اوپر ہے تو برجل اس کے ساتھ بھی لگے گا، مررت برجل قام ابوہ، تو یہاں پر دیکھیں قام فعل ہے، ابوہ فاعل ہے، تو جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ اسی رجل موصوف کی صفت بن رہا ہے۔ آخری مسئلہ حضرت نے یہ فرمایا کہ والمضمر لا یوصف ولا یوصف به، کہ جو ضمیر ہے وہ نہ تو موصوف بنتی ہے اور نہ ہی وہ صفت بنتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں جو صفت ہے وہ موصوف کی وضاحت کرتی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر موصوف یہ معرفہ ہو تو صفت اس کی وضاحت کرتی ہے، اور اگر ضمیر موصوف ہو اور ضمیر میں جو متکلم کی ضمیر ہے وہ تو اعرف المعارف ہیں، یعنی معرفہ میں سے سب سے قوی معرفہ ہیں، تو اس کو تو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اس کو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اس کی صفت لانے کے کیا فائدہ؟ کیونکہ اصول یہی ہے نا کہ اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت اسی معرفہ کی وضاحت کرتی ہے، اور یہاں پر تو اس کو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر ضمیر غائب ہو تو اس کو ضمیر متکلم کے تابع کرتے ہوئے، ضمیر مخاطب کو بھی اور ضمیر غائب کو بھی ضمیر متکلم کے تابع کرتے ہوئے ہم نے یہی کہہ دیا کہ یہ معرفہ ہیں اور اعرف المعارف ہیں، لہذا اس کو صفت لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کی صفت نہیں آتی، یعنی موصوف اگر وہ اس میں ضمیر ہو۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ والمضمر لا یوصف، یعنی ضمیر اس کی صفت نہیں لائی جاتی، مطلب ضمیر موصوف نہیں بنتی۔ اگلا مسئلہ پھر یہ ہے ولا یوصف بھی، اور ضمیر کے ذریعے سے کسی اور کی صفت بھی نہیں لائی جاتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اگر موصوف ہے اس کی آپ صفت ضمیر لے کر آئیں گے تو صفت تو ہوتی ہے اس معنی کو واضح کرتی ہے جو مطبوع یعنی موصوف میں پایا جاتا ہے، اور جو ضمیر ہے وہ معنی پر دلالت نہیں کرتی، وہ تو ذات پر دلالت کرتی ہے۔ جب وہ ذات پر دلالت کرتی ہے تو پھر تو مقصد ہی فوت ہو گیا، کیونکہ صفت لانے کا مقصد ذات پر دلالت کرنا نہیں تھا بلکہ صفت لانے کا مقصد اس معنی پر دلالت کرنے کا تھا جو مطبوع میں یا مطبوع کے متعلق میں پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ضمیر موصوف بھی نہیں بنتی اور ضمیر صفت بھی نہیں بنتی۔ یہاں تک ہمارا پہلا تابع مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اگلا تابع شروع کریں گے۔